بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رات کو میاں بیوی ہم بستر ہوں تو صبح کو نماز فجر سے پہلے اور اگر یہ عمل دن میں ہو تو اگلی نماز سے پہلے میاں بیوی دونوں کو غسل کرنا ضروری ہے۔ کسی غسل کو غسل جنابت اور غسل نہ کرنے تک ناپاکی کی حالت میں رہنے کی حالت کو جنابت یا جنبی ہونا کہتے ہیں۔ مرد اور خواتین کو احتلام ہو جائے تو بھی وہ جنبی کہلائیں گے جب تک کہ وہ غسل جنابت سے اپنے آپ کو پاک صاف نہ کر لیں۔ ہم میں سے بہت سارے مرد اور خواتین ایسے ہیں جو غسل جنابت کرتے وقت ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے جن باتوں کا شریعت نے واضح ذکر کیا ہے، جس کی وجہ سے ایسے لوگ ناپاک رہتے ہیں۔ نہ ان کی نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ان کی کوئی نیکی کام آتی ہے، اور جہاں بھی پھرتے ہیں گناہ گار پھرتے ہیں اور ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں۔ یہ غلطیاں اور کوتاہیاں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں، ان کو غور سے سنیے گا تاکہ کوئی انسان ناپاک نہ رہ جائے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جب غسل جنابت کرنے جائیں تو سب سے پہلے غسل کے فرائض یاد رکھیے۔ جس کو غسل کے فرائض ہی نہیں آتے اس کا غسل تو ہوگا ہی نہیں۔ غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، کولی کرنا مطلب غرارے کرنا، 3 مرتبہ غرارے کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا، نرم ہڈی تک وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جلدی میں وہ یا تو ناک میں پانی مکمل نہیں پہنچاتے یا پھر منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں لیکن غرارے نہیں کرتے۔ نمبر 3، اور پورے بدن پر پانی بہانا، بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، اتنا پانی بہانا ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ ہماری بہنیں جن کو ناخن رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو مردوں میں بھی ناخن کا فیشن پروان چل رہا ہے، ناخن کے اندر جو میل پھنسی ہوتی ہے اس میل تک پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے ان کا غسل بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ناخن ہفتے میں 1 دفعہ لازمی کاٹا کریں۔ عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں، اب جس ناخن پر ناخن پالش لگی ہو وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، لہٰذا ان کا غسل نہیں ہوتا، تو وہ سارا دن ناپاک رہتی ہیں۔ نہ ان کا وضو ہوتا ہے، نہ ان کا غسل ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے۔ اکثر ہماری بہنیں جو آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندنے کے بعد وہ ناخنوں کے اندر جو آٹا پھنس جاتا ہے، اس کے بعد اگر غسل کریں گی یا وضو کریں گی تو وہ نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ تو لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھیے کہ ناخن کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی نہ ہو، ناخن کاٹا کریں تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے پاک رہ سکیں۔ اور سردی میں بہت سارے لوگ جلدی میں غسل کرتے ہیں، جلدی میں غسل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اعضاء جو سوکھے رہ جاتے ہیں کہیں سے، تو اس وجہ سے خاص طور سے سردی ہو یا گرمی ہو، اعضاء کا سوکھا رہ جانا یہ غسل کو مکمل نہیں ہونے دیتا۔ لہٰذا اس سے غسل نہیں ہوگا تو بندہ ناپاک رہے گا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، اور غسل کے فرائض ہمیشہ یاد رکھیے، غسل کی سنتیں بھی یاد رکھیے تاکہ سنت کے مطابق آپ کا غسل ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ غسل جنابت کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اول نیت حاضر کر کے بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر شرمگاہ دھوئیں، خواہ اس پر نجاست ہو یا نہ ہو، پھر مکمل وضو کریں، پھر دہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں، اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اس کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں، رگڑ کر سارے اعضاء کو دھو ڈالیں۔ قبلہ رخ غسل نہ کریں، تو ضرورت سے زائد پانی نہ بہائیں، تنہائی میں غسل کریں۔ اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پیر پاک کریں۔ اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندھی ہوئی ہو اور اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس پر چوٹی کھولنا لازم نہیں،
بلکہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ لیکن اگر بال پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہوں تو اب تمام بالوں کو دھونا لازم ہوگا۔ اگر کسی مرد نے شوقیہ لمبے بال رکھ کر چوٹی باندھ رکھی ہو تو غسل جنابت کے لیے اس چوٹی کو کھولنا واجب ہوگا۔ محض بالوں کی جڑوں کو ترک کرنا کافی نہ ہوگا۔ اگر دانت کھوکھلے ہوں اور ان میں کھانا وغیرہ پھنس گیا ہو یا ناک میں رطوبت بری ہوئی ہے تو اسے نکالے بغیر بھی غسل صحیح ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دانت اور ناک صاف کر کے ہی غسل کیا جائے۔ اگر ناک میں رطوبت سوکھ کر چپک گئی ہے یا ناخنوں میں آٹا بھر کر سوکھ گیا ہے یا بطن پر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو کھال تک پانی پہنچانے سے منع ہے تو ان چیزوں کو صاف کیے بغیر غسل درست نہ ہوگا۔ جس نے منہ میں مصنوعی دھات کی بتیسی لگا رکھی ہو تو غسل کے وقت بتیسی باہر نکالنا ضروری نہیں، البتہ بہتر یہی ہے کہ دانتوں کو نکال کر کلی اور غرارے کیے جائیں۔ اگر دانتوں کے ہلنے کی وجہ سے ان کو سونے چاندی وغیرہ کے تاروں سے باندھ دیا گیا ہو یا کھوکھلے دانتوں میں مسالہ بھر دیا گیا ہو تو ان کو نکالنا غسل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ محض اوپر سے کولی کرنے سے غسل درست ہو جائے گا۔ تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا خطرہ نہ ہو ننگے ہو کر غسل کرنا درست ہے۔ تاہم اس وقت بھی تہبند وغیرہ باندھ کر غسل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ غسل خانہ اگر کچا ہے تو اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ احادیث طیبہ میں اسے نسیان اور وساوس کا سبب بتایا گیا ہے۔ غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کی اجازت ہے۔ مثلا کسی ضروری بات کا جواب دینا ہو تو یہ منع نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔